جب شاموسوں کی سرسبز پہاڑیوں پر انگوروں کے باغات ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، جب دریائے رون کی وادی میں مسافر کم ہی آیا کرتے تھے، اور جب آج کے خوبصورت گاؤں سینٹ پیٹر دی کلاچ کی جگہ صرف گھنے جنگلات، پہاڑ اور خاموش چٹانیں ہوا کرتی تھی۔ ملالی آج آپ کے لیے لے کے آئی ہے اس ٹائم کی ایک داستان۔ یہ کہانی سوئٹزرلینڈ کے علاقے والے کے ایک ثقافت، مناظر اور مقامی روایات سے متاثر ایک تخلیقی لوک داستان ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ملالی ورڈ، ساتھ رہیے یہ خوبصورت لوک داستان سننے کے لیے۔ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہاں کی سرسبز ڈلوانوں پر انگور کے باغات نہیں تھے، اور جب اکا دکا لوگ آباد تھے اس چھوٹے سے گاؤں میں۔ اس زمانے میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ پہاڑ باتیں کرتے ہیں، ان کی زبان انسانوں جیسی نہیں ہوتی، وہ برفانی تودوں کی گرج میں بولتے ہیں اور ندی کے بہاؤ میں بولتے ہیں، اور رات کے سناٹے میں چلنے والی ہوا میں اپنی کہانیاں سناتے ہیں۔ انہی پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جسے پوری وادی میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے نیچے ایک پوشیدہ خانقاہ موجود تھی۔ وہ نہ کسی بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی، نہ ہی کسی انسان نے پتھر تراش کر اس کو بنایا تھا، بلکہ فرشتوں نے ایک ہی رات میں اسے تعمیر کیا تھا۔ وہ خانقاہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کا دروازہ صرف ہر 100 سال بعد ایک ایسے انسان کے لیے کھلتا تھا جس کے دل میں لالچ نہ ہو، نہ غرور اور نہ کسی سے نفرت۔ شاید اس وقت کی صدیاں خوش قسمت تھی جو سالوں میں ایک انسان کو جنم دیتی تھی جس کے دل میں نہ ہی لالچ ہو، نہ ہی غرور اور نہ ہی کسی سے نفرت۔ آج کی صدیاں شاید بد قسمت ہیں، سالوں میں بھی کسی ایک انسان کو جنم نہیں دیتی۔ بہرحال یہ داستان کبھی کسی کتاب میں نہیں لکھی گئی تھی، یہ صرف بزرگ عورتوں کی زبانی بچوں تک پہنچتی۔ چرواہے اسے چراگاہوں میں سناتے اور سردیوں کی لمبی راتوں میں آگ کے گرد بیٹھ کر لوگ اسے دہراتے تھے۔ اسے وہ نام دیتے تھے زمین کے نیچے بجنے والی گھنٹی۔ صدیوں پہلے یہاں جہاں میں اب چل رہی ہوں نا، یہاں پہ اس وادی میں ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا۔ اس کا نام لوک تھا۔ وہ بہت غریب تھا، آج کل کے چرواہوں کی طرح بہت غریب۔ اس کے پاس صرف چند بیڑیں تھیں، ایک پرانی اونی چادر اور ایک بانسری جو اس کے مرحوم والد نے اس کو لکڑی سے تراش کے دی تھی۔ وہ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے پہاڑی پر چڑھ جاتا اور وہاں بیٹھ کر طلوع آفتاب دیکھا کرتا، دریائے رون پر پہلی دھند دیکھتا اور برف پور چوٹیوں پر سنہری روشنی اور انگور کے باغوں پر بکھرتی پہلی کرنیں۔ یہ سب اس کے لیے جیسے ایک عبادت تھی۔ وہ ہر صبح پہاڑوں سے کہتا، اے میرے پرانے دوست، صبح بخیر، اور اسے ہمیشہ محسوس ہوتا ہوا اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہوا اب بھی بہت سارے خوش قسمتوں کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ پھر خزاں کی ایک شام آئی اور جب وہ اپنی بیڑیں واپس لے کے گاؤں پہنچا تو اچانک چرچ کی گھنٹی بجی 3 بار۔ سب لوگ چرچ کی طرف دوڑ پڑے، لیکن حیرت کی بات پتہ ہے کیا تھی؟ گھنٹی بجانے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ پادری نے پوری عمارت جان ماری، برج خالی تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا، واپس لوٹ گئے۔ لیکن پھر اگلی رات دوبارہ گھنٹی بجی، اسی طرح پہلی رات کی طرح 3 دفعہ، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اب لوگ خوف زدہ ہونے لگے۔
کسی نے کہا یہ کسی آفت کی نشانی ہے، کسی نے کہا یہ پہاڑوں کی روحوں کی آواز ہے۔ بچوں کو شام ہوتے ہی گھروں میں بند کر دیا گیا، دروازے بند ہونے لگے، رات بھر شمعیں جلائی جانے لگی، مگر لوک کو خوف محسوس نہیں ہوا، کیونکہ جب بھی وہ پولیس رات گھنٹی بجتی اس کی بھیڑیں سکون سے بیٹھ جاتی، کتا بھونکنا بند کر دیتا اور پوری وادی پر ایک عجیب سی امن کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ یقین مانیے اگر آپ کو اس وادی میں ٹہلنے کا موقع ملے نا تو اب بھی آپ کو اس امن کی کیفیت محسوس ہو۔ مجھے تو محسوس ہوئی۔ 2 راتیں میں نے یہاں گزاری اور ہر شام عجیب پرامن سی کیفیت ہو جاتی۔ پھر ایک برفیلی شام لوک نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آواز کا پیچھا کرے گا، راز معلوم کر کے رہے گا۔ وہ برف میں چلتا ہوا پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک بہت پرانا پتریلا سلیب کھڑا تھا، اس کے قریب ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، سفید بال برف جیسے، روئی کے گالوں جیسے، ہاتھ میں اس کے صنوبر کی لکڑی کا عصا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آسمان کی ستارے چمکتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم نے گھنٹی سن لی؟ لوک نے سر ہلایا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، آج صبح تم نے پہاڑ کا شکریہ ادا کیا تھا؟ لوک نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، جیسے ہر روز کرتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے بولا، مجھے یہی امید تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گئی، ایسے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ صرف ہوا اٹھی، برف کے ذرات ہر طرف بکھر گئے اور بس۔ اسی رات لوک نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک ہیکل پتھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازے کے اوپر کانسی کی ایک بہت بڑی گھنٹی لٹک رہی تھی۔ گھنٹی ہل رہی تھی لیکن اس کے آس پاس مکمل خاموشی تھی۔ پھر ایک گونجتی ہوئی آواز آئی، گھنٹی اس لیے بجتی ہے کیونکہ لوگ اپنا وعدہ بھول گئے ہیں۔ لوگ نے پوچھا، کون سا وعدہ؟ آواز نے جواب دیا، وہ وعدہ جو انسانوں نے زمین سے کیا تھا۔ باہر آئی۔ لوگ نے گاؤں کے سب سے بزرگ لوگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ آخر کار ایک نابینا بڑھیا نے اسے ایک بھولی ہوئی روایت سنائی۔ صدیوں پہلے جب انسان پہلی بار اس وادی میں آباد ہوئے تھے، پہاڑوں نے انہیں 3 تحفے دیے تھے، صاف پانی، زرخیز مٹی اور مضبوط پتھر۔ بدلے میں انسانوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ زمین سے صرف اتنا ہی لیں گے جتنے انہیں ضرورت ہوگی۔ صدیوں تک یہ وعدہ نبھایا گیا اور صدیوں تک جنگلات ہرے بھرے رہے، چشمے بہتے رہے، انگور کے باغ پلتے پھولتے رہے، مگر پھر کیا ہوا؟ لالچ نے آہستہ آہستہ دلوں میں اترنا شروع کر دیا۔ لوگ زمین کے لیے لڑنے لگے، درخت کاٹے جانے لگے، پانی پر قبضے ہونے لگے اور وہ پرانا وعدہ بھلا دیا گیا۔ تب سے زمین کے نیچے موجود پوشیدہ خانقاہ کی گھنٹی لوگوں کو یاد دلانے کے لیے بجتی ہے۔ لوگ نے یہ بات سب کو بتائی، کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔ زیادہ تر نے اس کا مذاق اڑایا اور کچھ نے کہا، اپنا کام کرو۔ بچے ہی ایسے تھے جو اس کی آواز سنتے تھے اور انہوں نے اس کی بات کو قابل توجہ جانا۔ انہی بچوں نے ہر صبح پہاڑ کو سلام کرنا شروع کر دیا۔ شاید بچوں کا سلام کرنا کافی نہیں تھا۔ چند سال بعد وادی پر شدید خشک سالی آ گئی، برف کم پڑی، بارش نہ ہوئی، انگور سوکھنے لگے، چشمے خشک ہونے لگے، لوگ پریشان ہو گئے۔
بزرگ اکٹھے ہوئے، دعائیں کی گئی، لیکن کچھ نہ بدلا۔ تب ایک ننھی سی بچی نے کہا، لوک سے پوچھو۔ لوک دوبارہ اسی پہاڑی پر گیا، بوڑھی عورت پھر وہاں موجود تھی، ایسے ہی جیسے وقت اسے چھو کے ہی نہ گزرا ہو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، اگر لوگ بارش چاہتے ہیں تو پہلے انہیں زمین کو کچھ واپس دینا ہوگا۔ اگلے ہی دن پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے خشک چشمے صاف کیے، نئے درخت لگائے، پرانے پتھریلے راستے مرمت کیے، پانی میں سب کو برابر کا حصہ دیا۔ امیر اور غریب نے مل کر کام کیا، ایک ہی مقصد کے لیے۔ پورے کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک پورے امیر غریب سب کے سب ایک ہی مقصد کے لیے محنت کرتے رہے۔ مقصد تھا شکر گزاری۔ پھر ایک شام گھنٹی دوبارہ بجی، مگر اس بار 3 نہیں 7 مرتبہ گھنٹی بجی۔ اس کی گونج پورے والے کی پہاڑوں میں پھیل گئی، آسمان پر بادل چھا گئے اور پھر بارش برسنے لگی، ہلکی مسلسل رحمت کی بارش۔ یقین جانیے 2 راتیں میں یہاں رہی، 2 دن، اور دونوں ہی شام ایسے ہی بارش برسی۔ انگور کے باغ دوبارہ سرسبز ہو گئے، چشمے پھر بہنے لگے، زندگی لوٹ آئی۔ وقت گزرتا رہا، لوگ بہت بوڑھا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اس بڑھیا کی طرح سفید روئی اور برف کے گالوں کی طرح ہو گئے۔ ایک شام سورج غروب ہونے لگا تو گھنٹی صرف 1 بار بجی۔ لوک مسکرایا اور آہستہ سے بولا، شاید اب مجھے بھی بلایا جا رہا ہے۔ وہ ایک اخروٹ کے درخت کے نیچے لیٹ گیا، آنکھیں بند کی اور ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اگلی صبح لوگوں کو لوک کی لاش نہ ملی۔ صرف اس کی لکڑی کی بانسری ملی اور اس کے ساتھ چند جنگلی پھول جو اس موسم میں کبھی نہیں کھلا کرتے تھے۔ شاید اب بھی کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہوں جن کے مرنے پر 7 بار چرچ کی گھنٹی بجتی ہو اور بے موسمی جنگلی پھول کھلتے ہوں۔ اور دوستوں، آج بھی جب آپ سینٹ پیئر دی کلاج کی پرانی گلیوں میں چلتے ہیں، انگور کے باغوں کے درمیان کھڑے قدیم گرجا گھر کو دیکھتے ہیں، تو شام کے وقت پہاڑوں پر خاموشی اترتی ہے۔ بعض مسافر کہتے ہیں کہ انہوں نے دور زمین کے نیچے سے 3 دھیمی گھنٹیوں کی آواز سنی۔ کوئی چرچ انہیں نہیں بجاتا، کوئی انسان انہیں نہیں ہلاتا۔ شاید بغض، ہرس اور لالچ پھر بہت بڑھ گئی ہے۔ شاید انسان زمین سے وہ سب کچھ وصول کر رہا ہے جو اس کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہ اس کا شکر نہیں ادا کر رہا۔ بزرگ صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی اس گھنٹی کو سننا چاہتے ہو تو سورج نکلنے سے پہلے پہاڑی پر چڑھ جاؤ، پہلی کرن کو برف پوش چوٹیوں پر بکھرتے دیکھو اور اپنی پہلی دعا مانگنے سے پہلے صرف ایک لفظ کہو، شکریہ۔ کیونکہ اس وادی کی سب سے قدیم روایت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ قدرت سے محبت، شکر گزاری اور عاجزی وہ خزانہ ہے جو جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ شکر گزاری کے اس احساس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدرت سے محبت، شکر گزاری اور عاجزی کے خزانوں سے سرشار کر دے اور ہمیں انہیں بانٹنے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے
اور یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس سلسلے کو رکنے مت دیجیے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے چینل شیئر کیجیے اور ان کو، تاکہ یہ کہانی سننے کا موقع ملے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ کہانی کے ساتھ ایک اور دوسری پیاری سی جگہ سے۔ اللہ حافظ۔